ایک عبادت ہے کہ نماز کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا کہ نماز ہر نبی پر فرض تھی اور ہر امت کے لیے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ تم پر نماز فرض ہے اور نماز کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں تلاوت بھی ہے، رکوع اور سجدہ بھی ہے۔ سجدے کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ سجدے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، اب ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ نماز اس کے اوقات پر اچھے انداز میں ادا کریں، کیونکہ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہم کو کوشش یہی کرتے رہنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے نماز اچھے انداز میں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی آپ سبھی کا پروگرام فرمان الہی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 سے 239 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کریں گے۔ آج جن آیتوں کی تلاوت کی جانے والی ہے ان میں بعض آیتیں عورتوں کے حقوق اور ان کے مسائل کے بارے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں مرد اور عورت دونوں کے حقوق کو برابر عطا فرمایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی عورت کے نیک کام کرنے پر اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا ثواب مرد کو نیک کام کرنے پر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں کسی کے کام کرنے والے کے کام کو اتنا ہی اجر دوں گا، میں ان کے کام کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ عز و جل عورتوں کے حقوق اور ان کے مسائل کا کثرت سے ذکر کیا ہے۔ آج کی تلاوت کی جانے والی دیگر آیتوں میں ایک آیت وہ بھی ہے جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا، اور یہ تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے، اور خاص طور پر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم درمیانی نماز کا خیال کرو، اس کی حفاظت کیا کرو۔ اب اس سے ہم کو یہ معلوم ہو جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر تاکیدی حکم یہ دیا کہ نماز ادا کریں۔ مفسرین اکرام الصلاۃ الوسطیٰ کے تعلق سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ درمیانی نماز کون سی ہے، اس کے بارے میں مختلف رائے لکھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیانی نماز سے مراد فجر کی نماز ہے، کیونکہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی اس وقت نیند کی حالت میں رہتا ہے اور اس وقت اس کا اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اور نماز فجر ادا کرنا انتہائی سخت ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ ظہر کی نماز ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مغرب کی نماز ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عشاء کی نماز ہے۔ لیکن اکثر مفسرین اکرام کا یہی قول ہے کہ یہاں پر الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے کہ خرید و فروخت کا وقت ہوتا ہے، لوگ اپنے کام کاج سے واپس ہوتے رہتے ہیں اور اس وقت کافی تھکان ہوتے رہتی ہے، تو ایسے وقت میں نماز عصر ادا کرنا انتہائی مشکل اور سخت کام ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ناظرین اکرام، مزید احکامات معلوم کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن
إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ بھی اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہو جائے گی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیتوں کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ بھلے طریقے سے باہم نکاح پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ناظرین، ہم سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے ہیں۔ یقیناً سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے
اور اس کی برکتوں سے ہم مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ آگے مزید آیتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، ہم لوٹ کر آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد آپ سب کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ناظرین، یقیناً نماز اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کہ نماز کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا کہ نماز ہر نبی پر فرض تھی اور ہر امت کے لیے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ تم پر نماز فرض ہے اور نماز کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں تلاوت بھی ہے، رکوع اور سجدہ بھی ہے۔ سجدے کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ سجدے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، اب ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ نماز اس کے اوقات پر اچھے انداز میں ادا کریں، کیونکہ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہم کو کوشش یہی کرتے رہنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے نماز اچھے انداز میں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ آئیے ناظرین، مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ بقرہ کی بقیہ آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ جو باپ یہ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری رضاعت کی مدت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا اور کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا کہ بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے۔ لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے۔ والذین یتوفون
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں پورا اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ ناظرین، ہم سن رہے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ یقیناً ہم سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے فیض یاب ہو رہے ہیں، مزید تلاوت جاری رہے گی۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ وقفے سے قبل ہم نماز کے تعلق سے سن رہے تھے۔ نماز یقیناً اہم عبادتوں میں سے ایک اہم ترین اور افضل ترین عبادت ہے۔ اس کی اہمیت اور اس کی افضلیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے علاوہ جتنی عبادتیں مقرر فرمائی ہیں وہ زمین پر مقرر فرمائی، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں اور عرش سے اوپر بلندیوں پر نماز کو فرض کیا، اور یہ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شب معراج کے موقع پر فرض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اس نماز کی اہمیت اور افضلیت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، یعنی جس کسی نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔
ومن ترکہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو اس نے دین کی عمارت کو منہدم کر دیا۔ تو ناظرین اکرام، آئیے مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی قدرت کے مطابق اور غریب اپنی قدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو، تو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کرنے اور 5 وقتہ نماز بہتر انداز میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل ہم دوبارہ اسی وقت حاضر خدمت رہیں گے،
تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دے. خدا حافظ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا